نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا غسی الکرمی۔ معزز ناظرین و سامعین، درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزوں کی فرضیت کا مقصود یہ ہے لعلکم تتقون کہ شاید کہ تمہیں روزے رکھنے سے تقوی نصیب ہو جائے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے روزے فرض کر دیے گئے، اور آگے ساتھ ہی مالک کائنات نے وضاحت فرمائی کہ یہ تصور نہ کرنا کہ یہ روزے صرف تم پر ہی فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ فرمایا کہ روزے تم پر اسی طرح فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی ساری کی ساری امتوں پر روزے فرض تھے۔ گویا رب کائنات کے اس کلام سے یہ اشارہ ملتا ہے اور یہ واضح طور پر پیغام ملتا ہے کہ روزے پہلی بھی ساری امتوں پر فرض تھے، لیکن ان کا انداز جدا تھا، مہینے جدا تھے، لیکن ساتھ ہی رب کائنات نے پھر روزوں کی مقصدیت کو بیان کیا، لعلکم تتقون، کہ روزے رکھو گے تو اللہ کی بارگاہ سے تقوی نصیب ہوگا۔ گویا روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے، تقوی کا حصول ہے۔ سامعین محترم، اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزہ بندے کو تقوی کے قریب کیسے کرتا ہے؟ نور تقوی کے حصول کا سبب کیسے بنتا ہے؟ تو اس کے لیے لفظ رمضان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض ہوئے۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان، جس کو اردو میں رمضان کہا جاتا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان یہ رامدن سے مشتق ہے، اور رامدن کا معنی ہے سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین۔
تو گویا لفظ رمضان کا معنی ہوا سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین۔ تو عرفاء فرماتے ہیں کہ جس طرح سخت گرم پتھر یا زمین انسان کے جسموں کو جلا دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان بندے کے گناہوں کو جلا کے مٹا دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، تو رب کائنات اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر سامعین، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیۃ الطالبین میں لفظ رمضان پر بحث کرتے ہوئے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھایا۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت سمجھنے کے لیے لفظ رمضان کے حروف پہ توجہ کریں کہ لفظ رمضان کا ہر حرف ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کا اعلان کر رہا ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے کہ لفظ رمضان کا پہلا حرف را سے مراد ریاضت اور عبادت ہے۔ دوسرا حرف میم سے مراد محبت الہی ہے۔ تیسرا حرف دعات سے مراد ضمانت بخشش و جنت ہے۔ الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہدایت ہے اور نور تقوی ہے۔ تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اب اس لفظ رمضان کے حروف پہ توجہ کرتے جائیں۔ پہلا حرف را پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے بندو، جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اپنی ریاضت و عبادت میں اضافہ کر دو، تلاوت قرآن میں اضافہ کر دو، درود و سلام پڑھنے میں اضافہ کر دو۔ تو لفظ رمضان کا پہلا حرف بندے کو اللہ کی بندگی کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی ابدیت کا پیغام دیتا ہے، ریاضت و عبادت کے بڑھانے کا پیغام دیتا ہے۔ پھر دوسرا حرف میم وہ پیغام دیتا ہے کہ وہ ریاضت و عبادت کرنی کیسے ہے، کہ جب وہ عبادت کر رہے ہوں آپ کی نیت کیا ہو، آپ کا ارادہ کیا ہو۔ تو وہ میم بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اپنے دلوں میں محبت الہی کو سجا کر، اللہ کی چاہت کو سجا کر۔ تو جب دلوں میں اللہ کی محبت کو سجا کر ریاضت کریں گے، عبادت کریں گے، تو پھر اگلا حرف وہ اپنا پیغام ضمانت جنت لاتا ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سجا کر عبادت کرتا چلا جاتا ہے اور پھر عبادت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، رب کی بارگاہ سے پھر اس کو جنت کی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں، امام مسلم نقل کرتے ہیں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، رب کائنات جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ شیاطین جو انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، ان شیاطین کو رب کائنات زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ تو سامعین، رب کائنات اس ماہ مبارک میں اپنی خاص رحمتیں اتارتا ہے اپنے بندوں کے لیے،
کہ جب بھی ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، مالک کائنات جنتوں کے دروازے کھولتا ہے، اور جنتوں کے دروازے کھولنے سے مراد یہ کہ اس دنیا میں، اس ماہ مبارک میں صرف اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کا فضل اترتا ہے، برکتیں اترتی ہیں۔ یہ تو دنیا میں جنتوں کے دروازے کھولنے سے برکتیں، رحمتیں اور فضل آتا ہے، اور یوم قیامت رب کائنات روزہ داروں کو پھر انہی دروازوں سے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور وہ شیطان جو انسان کو وسوسہ اندازی پہ اکساتے ہیں، جو انسان کو بے ایمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو انسان کو دنیا کی بے راہ روی میں مست کرتے ہیں، ان شیاطین کو رب کائنات جکڑ دیتا ہے۔ اور جب ان شیاطین سے بھی انسان کو چھٹکارا مل گیا، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے، یہی تو ضمانت بخشش و جنت ہے۔ پھر سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی الریان ہے، اور قیامت کے دن اس باب الریان سے رب کائنات صرف روزہ داروں کو گزار کے جنت میں داخل کرے گا۔ سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اقدس پہ اگر توجہ کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ داروں کے لیے خوشخبریاں سنائیں، یہ بشارتیں سنائیں کہ اللہ کے بندو، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزے تم رکھو، روزے رکھنا تمہارا کام ہے، رب کائنات تم کو قیامت کے دن جنت کے دروازے سے گزار کے جنت میں داخل فرماتا جائے گا۔ تو سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو حدیث مبارکہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے اس کے، میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے ماہ رمضان روزے رکھتے ہوئے گزارا، قیام کرتے ہوئے گزارا، ایمان کے ساتھ محاسبہ نفس کرتے ہوئے گزارا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب کائنات اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو گویا مالک کائنات یہ بھی بشارتیں دے رہا ہے، یہ بھی اعلان کر رہا ہے ضمانت بخشش و جنت کی۔ بندے تو روزے رکھتا جا، تو قیام کرتا جا، تو صیام رکھتا جا، پھر تو اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ورفتہ کرتا جا، محاسبہ نفس کرتا جا، اور اپنے نفس کی غفلتوں کو بھی پہچان، اپنے نفس کی نافرمانیوں کو بھی پہچان، اپنے نفس کی دنیا طلبیوں کو بھی پہچان کر، محاسبہ نفس کرتے ہوئے اپنے نفس کو دنیا سے نکال، دنیا کی لذتوں سے نکال، دنیا کی چاہتوں سے نکال کے رب کی محبت میں فنا ہوتا چلا جا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرماتا ہے تیرے پچھلے سارے کے سارے گناہ میں مٹاتا جاؤں گا۔ سامعین محترم، رب کائنات ضمانت بخشش و جنت عطا فرما رہا ہے، کن کے لیے؟ جنہوں نے محبت الہی کو دل میں سجا کے ریاضت اور عبادت کی۔ تو پھر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کا اگلا حرف الف اپنا پیغام لاتا ہے۔ الف سے مراد الفت و محبت ہے۔ اب میرے سامعین کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ میم سے مراد بھی محبت تھا، الف سے مراد بھی الفت و محبت ہے، تو اب دونوں محبتوں میں فرق کیا ہے؟ تو سامعین جان لیں، پہلے میم کے مقام پر محب بندہ تھا، محبوب مولا تھا۔ بندے نے اللہ کی محبت میں فنا ہو کر روزے رکھے، بھوکا رہا، پیاسا رہا،
ریاضت کو بڑھاتا گیا، مجاہدہ کو بڑھاتا گیا، عبادت کو بڑھاتا گیا، اور جب ریاضت و عبادت بڑھتی چلی گئی تو رب کائنات نے بندے کو ضمانت جنت عطا کر دی، ضمانت بخشش عطا کر دی۔ تو جب مقام الف یعنی الفت و محبت کے مقام پہ پہنچا تو اب محبت کا تعلق دو طرفہ بن گیا، محبت کا اللہ کے ساتھ دوہرا رشتہ قائم ہو گیا۔ میم کے مقام پر محب بندہ تھا، محبوب مولا تھا، لیکن جب الف کے مقام پر الفت و محبت کو پایا اب محبت کا انداز بدل گیا، رشتہ بدل گیا، اب محب مولا بن گیا، محبوب وہ بندہ بن گیا۔ اب رب کائنات کا اپنے بندے کے ساتھ دوہرا محبوبیت کا رشتہ بن گیا، دوہرا حبیبیت کا رشتہ بن گیا کہ بندہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، رب محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سامعین، جب بندے کو الف یعنی الفت و محبت کا دوہرا رشتہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر رب کائنات کی بارگاہ سے لفظ رمضان کا آخری حرف نون، اس نون کا فیض نور نصیب ہوتا ہے۔ نون سے مراد نور ہدایت ہے، نور تقوی ہے، نور دیدار الہی ہے، نور زیارت الہی ہے، نور جلوہ الہی ہے۔ اس مقام پر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کائنات خود اعلان فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے روزہ میرے لیے ہے اور میرا دیدار ہی اس کی جزا ہے۔ سبحان اللہ، بندے روزہ میرے لیے ہے، میری لقاء ہی اس کی جزا ہے، بندے روزہ میرے لیے ہے، میری ملاقات ہی اس کی جزا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میرا قرب ہی اس کی جزا ہے، بندے روزہ میرے لیے ہے، میری صفات کا دیدار، میرے شمائل کا دیدار، میرے خصائل کا دیدار اور پھر میری ذات کا دیدار ہی اس روزہ کی جزا ہے۔ تو یہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسج دیا کہ نون سے مراد نور محبت الہی ہے، نور ہدایت ہے، نور تقوی ہے، نور دیدار الہی ہے، لیکن یہ نصیب ان کو ہوتا ہے جو ماہ رمضان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کر کے گزارتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا پیغام اور میسج یہی ہے کہ آئیے ہم بھی ارادہ کریں کہ ماہ رمضان ہم رب کائنات کی عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، پھر قیام بھی کریں، پھر دیگر ریاضت و عبادت اور مجاہدہ کر کے گزاریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔